اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ موجودہ حالات میں ہمارے ملک کے حالات، ہمارے گھر کے حالات، معاشرتی حالات اور ملکی سطح پر جو ہمارا یہ نظام سودی نظام ہے، اس نظام کے خلاف اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا نظام سود کے اوپر پورا مسلط ہوا ہے، ہمارے اوپر سود کے ذریعے مسلط ہوا ہے، اگر ہم اس سود کے نظام کو ختم نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے ملک میں نہ ہی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاشرتی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ ہی ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور جب تک یہ سودی نظام، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے یہ سودی نظام، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے علی الاعلان فرما دیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا نظام کر رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الاعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو بندہ علی الاعلان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہو۔ سب سے پہلے ہم کو سودی نظام کو بدلنا ہوگا، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ کم از کم ہر بندہ یہ فکر کرے، یہ سوچے، قرآن کو پڑھے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں، بس قرآن استعمال کرتے ہیں۔ ہم کو جب بچی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے جہیز میں دینے کے لیے تو قرآن استعمال کرتے ہیں، ہم جب کسی مشکل میں آ جائیں تو ختم کروانے کے لیے تو قرآن استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی مر جائے تو اس کی کلخانی کرنے کے لیے تو قرآن استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گلے میں لٹکانے کے لیے تو قرآن استعمال کرتے ہیں، اگر کہیں جھوٹ بولنا ہو تو جھوٹ کے ہم ایسے کتنا غلیظ ترین انسان ہو چکا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی قرآن کا سہارا لیتا ہے، قرآن اٹھا دیتے ہیں۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، کیونکہ اگر قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہم کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن کے تو ہم نزدیک نہیں جاتے، بس الماری میں رکھا ہوا ہے غلاف چڑھا کے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، وہ کہتا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ جو سودی نظام یا سود کا جو کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی الاعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس نظام کو ہم بدلیں، اس نظام کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں، اس نظام کے ذریعے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سودی نظام ہے، کسی کا کوئی حق ہی نہیں مل رہا۔ غریب بیچارہ وہ 1000 کی 1500 کی مزدوری کر کے لے کے آتا ہے، اس کا نظام کیسے چلے گا اس سے؟ اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا نظام ہی اسلام کے خلاف ہے۔ ہم نے اپنا ملک تو بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، لیکن ہمارا نظام وہی یہودانہ نظام ہے پورا۔ سود ہے تو ہمارے ملک میں، بے حیائی ہے تو ادھر، فحاشی ہے تو ادھر۔ یہ حکمران یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، یہ ہم کو دین کی دعوت کیسے دے سکیں گے؟ یہ ہم کو دین کیسے نافذ کر سکیں گے ہمارے ملک میں؟ جن کو حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ ہمارے ملک میں دین نافذ کریں گے؟ کیا ان سے آپ کو یہ امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے دین کو قائم کر کے آپ کو دکھائیں گے؟ یہ دکھاوا ہے، صرف دکھاوا۔ یہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ آپ کو ذلیل تر کرتے جا رہے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ کیا کہنے، ان کو بھی سوچ نہیں آتی کہ یار ہماری بچیوں کو جو سر عام نچا رہا ہے یا جو فحاشی پھیلا رہا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہے، کیا وہ ہمارے ملک میں دین کا نظام قائم کرے گا، اسلام کا نظام قائم کرے گا؟ ایک تو ہم کو اس پورے نظام کو بدلنا ہوگا، پورے نظام کو بدلنا ہوگا۔ یہ پورا سودی نظام ہے، سودی نظام کو بدلنا ہوگا، تب جا کے غریب سانس لے سکے گا، سکون کا سانس لے سکے گا۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے علی الاعلان جنگ کرتے رہیں گے، تب تک ہمارے ملک میں
ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا گھریلو نظام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، بالکل بھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ کم از کم ہر بندہ اپنی تو فکر کرے یار۔ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر بندہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہے نا سود سے۔ اور جب ایک بندہ اپنے آپ کو سود سے بچائے گا، ایک بار اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرے گا، گزارنا شروع کرے گا، مجھے امید ہے اللہ سے انشاءاللہ کہ وہی بندہ ایک دن میدان میں آئے گا۔ کیونکہ جو خود برائی نہیں کرتا اس کو برا کام بھی پسند نہیں ہے، اس کو کرنے والا بھی پسند نہیں ہے، لیکن ہم تو ادھر خود ہی ان کاموں میں مصروف ہیں۔